کہ آج مسلمانوں کے سینے کینے سے بھرے ہوئے الا ماشاء اللہ، اور ایک دوسرے کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حق تلفی کا بازار بالکل گرم نظر آتا ہے۔ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جہاں چند بیٹھے تو تیسرے کے لیے منصوبہ سازی کرنا، العیاذ باللہ الا ماشاء اللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کی آمد سے پیشتر اگر دنیاوی رنجش کسی کے ساتھ کسی طریقے سے کسی مومن کے ساتھ ہو تو سچے دل سے معافی مانگ لیں، ان کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے معافی تلافی کر لیں کہ اللہ عز و جل اس رات سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ان میں سے 2 وہ بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی معاملات کے سلسلے میں ایک دوسرے کے لیے دل میں رنجش رکھتے ہوں۔ جب تک کہ یہ 2 آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، اگر معافی معمولی چیز ہوتی تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن مقدس میں سب نے اللہ عز و جل سے معافی مانگی۔ مثال کے طور پر میں صرف 2 دعائیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آپ اندازہ لگائیں، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، باوجود اس کے مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر کے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ معافی مانگا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ تم کہو رب معاف فرما، رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والوں میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں صرف آپ کو 2 آیتیں ہی بطور مثال پیش کیا ہوں، ورنہ قرآن مقدس میں کئی آیتیں مغفرت کے حوالے سے ملتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بندوں کو معاف فرماتا ہے، ایسی مقدس رات کے اندر ان لوگوں کو معاف نہیں فرماتا جو لوگ ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کے لیے دل میں رنجش رکھتے ہوں اور دل کے اندر کھوٹ رکھتے ہوں۔ خدا را اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو۔ 14 شعبان سے پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اکڑو مزاج کے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے معافی مانگنے جاؤ تو کہتے ہیں جاؤ ہم معاف نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کس طریقے کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ یاد رکھو، مقبولیت کی اس گھڑی کے اندر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے۔ میں اس چینل کے ذریعے آپ تمام تک جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میری ذات سے کبھی جانے انجانے میں آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیں، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں سے کسی کی طرف سے میری دل آزاری ہوئی ہو تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا سینہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔